ذرا تصور کریں، آپ کسی جہاز میں محو پرواز ہیں یا اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں اور اچانک ایک چنگاری بھڑکتی ہے، ایک شعلہ لپکتا ہے اور لمحوں میں آگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں بلکہ ایک ایسا خطرہ ہے جو ہم سب کے قریب چھپا بیٹھا ہے، ہماری جیبوں میں، ہمارے بستروں کے کنارے اور ہمارے سفری بیگز میں۔ لیتھیم آئن بیٹریز، یہ چھوٹی مگر بے حد طاقتور بیٹریز جو ہماری زندگیوں کو سہولت بخشتی ہیں، در حقیقت ایک چھپی ہوئی آگ کا سامان بھی بن سکتی ہیں۔ ایک معمولی خرابی، معمولی لاپرواہی اور یہی بیٹری جو آپ کے موبائل یا لیپ ٹاپ کو توانائی دیتی ہے ایک دھماکے میں بدل سکتی ہے۔ لیکن آخر کیوں اور کیسے؟ یہ سوال صرف تحقیق کا نہیں بلکہ ہماری حفاظت کا معاملہ ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، مسافر طیارے میں آتش زدگی ہوئی جس کے بعد دنیا بھر کی ایئر لائنز سامان میں پاور بینک پر پابندی عائد کرنے کے امکانات روشن ہونے لگے۔ جنوبی کوریا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ مقامی حکام نے کہا کہ رواں برس میں ایئر بسن کے مسافر طیارے میں آگ جو تھی وہ پاور بینک کے سبب لگی تھی۔ ایئر بسن کے مسافر طیارے میں آگ 28 جنوری کو گمہائے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لگی جس کے سبب 3 افراد معمولی زخمی ہوئے۔ جمعے کو جنوبی کوریا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ تحقیقات کے نتیجے میں یہ اشارے ملے کہ جہاز میں آگ پاور بینک کی بیٹری میں خرابی کے سبب لگی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ لیتھیم آئن بیٹریز نے کسی مسافر طیارے میں ہنگامی صورتحال کو پیدا کیا ہو۔ ہوابازی کی تاریخ میں ایسے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں جہاں بیٹریز شدید حادثات کی وجہ بنی اور ان میں سے کچھ واقعات جان لیوا بھی ثابت ہوئے۔ لیتھیم آئن بیٹریز جو ہماری روزمرہ زندگی میں ناگزیر ہو چکی ہیں، ہوابازی میں سب سے زیادہ خطرناک اشیاء میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان بیٹریز کی کیمیکل ساخت ایسی ہے کہ اگر ان میں خرابی پیدا ہو جائے یا وہ شدید گرمی کی زد میں آ جائیں تو یہ ایک زبردست آگ بھڑکا سکتی ہیں جو بجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ 2010 میں یو پی ایس کارگو فلائٹ جو تھی وہ دبئی کے قریب حادثے کا شکار ہوئی اور اس کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ اس میں موجود لیتھیم بیٹریز نے آگ پکڑ لی تھی جس نے پورے کاکپٹ کو دھوئیں سے بھر دیا اور پائلٹس جو تھے وہ کنٹرول کھو بیٹھے۔ اس حادثے کے بعد ہوابازی کے قوانین سخت کیے گئے مگر یہ خطرہ آج بھی برقرار ہے۔ ایئر بسن کے طیارے میں 28 جنوری کو پیش آنے والا واقعہ ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ خوش قسمتی سے اس میں جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ ایک سوال ضرور چھوڑا گیا کہ کیا موجودہ سیکیورٹی پروٹوکالز کافی ہیں؟ جنوبی کوریا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے یہ تو واضح کر دیا کہ آگ پاور بینک میں خرابی کے باعث لگی، مگر سوال یہ ہے کہ آیا اس پاور بینک نے مطلوبہ حفاظتی چیک پاس کیے تھے؟ کیا مسافروں کو بیٹریز کے حوالے سے مزید آگہی دی جا رہی ہے؟ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ ہوائی سفر میں جدید ٹیکنالوجی کے فوائد کے ساتھ خطرات بھی جڑے ہیں اور ان خطرات کو کم کرنے کے لیے مسلسل نگرانی اور سخت حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ لیتھیم آئن بیٹریز جدید فضائی سفر کے لیے ایک مستقل خطرہ بنی ہوئی ہیں اور یہ واقعہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے اگرچہ ایئر لائنز اور ایویشن حکام نے مسافروں کے لیے سخت گائیڈ لائنز متعارف کروا رکھی ہیں، لیکن ایسے واقعات پھر بھی پیش آتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ خطرہ ابھی مکمل طور پہ قابو نہیں آیا۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ خرابی کیوں ہوئی؟ کیا یہ بیٹری کے معیار کی کمی تھی؟ زیادہ چارج ہونے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا یا پھر یہ بیرونی دباؤ یا درجہ حرارت میں تبدیلی کے سبب ہوا؟ تفتیش کار ابھی تک ان سوالوں کا جواب تلاش نہیں کر سکے، جو ظاہر کرتا ہے کہ لیتھیم آئن بیٹریز کے خطرات کو مکمل طور پہ سمجھنے کے لیے ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز نے مسافروں کو پہلے ہی خبردار کر رکھا ہے کہ وہ اپنے چیک ان بیگ میں لیتھیم آئن بیٹریز نہ رکھیں، کیونکہ اگر کارگو ہولڈ میں آگ لگتی ہے تو اسے بجھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافروں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ پاور بینک اور دیگر لیتھیم آئن ڈیوائسز اپنے ہینڈ کیری میں رکھیں تاکہ کسی خرابی کی صورت میں فوری اقدامات کیے جا سکیں۔ ماضی میں کئی بڑے فضائی حادثات کی وجہ لیتھیم آئن بیٹریز رہیں، جن میں 2010 میں دبئی میں پیش آنے والا یو پی ایس کارگو حادثہ سب سے نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ 2013 میں بوئنگ 787 ڈریم لائنز طیارے کو بھی بیٹری کے مسائل کے باعث گراؤنڈ کرنا پڑا تھا۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ لیتھیم آئن بیٹریز کے خطرے کو اب مزید نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ 2016 میں ICAO یعنی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے چیک لگیج میں پاور بینک رکھنے پر پابندی عائد کر دی تھی، مگر حالیہ واقعات کے بعد مزید سخت قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ ہوائی سفر کے دوران کیبن اور کارگو ہولڈ میں درجہ حرارت اور دباؤ میں تبدیلی آتی ہے جو کم معیار کی بیٹریز میں خرابی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر بیٹری میں کوئی نقص ہو یا وہ زیادہ گرم ہو جائے تو یہ تھرمل رن اوے کا سبب بن سکتی ہے جس میں آگ تیزی سے پھیلتی ہے اور دوسرے سامان کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اگر بیٹری کارگو ہولڈ میں ہو اور آگ لگ جائے تو اسے بجھانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہاں فوری فائر فائٹنگ کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ہے کہ مختلف ایئر لائنز اس حوالے سے مزید سخت اقدامات اٹھا رہی ہیں تاکہ کسی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے۔ ماضی میں میلبرن سے بیجنگ جانے والی پرواز میں ہیڈ فون پھٹنے کا ایک واقعہ ہوا تھا، جس میں مسافر خاتون کے چہرے پہ شدید چوٹیں آئی تھی اور اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ فوراً بیدار ہو کر ہیڈ فون کو دور پھینکنے میں کامیاب ہو گئی۔ اگر وہ لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر کرتی تو یہ حادثہ زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سڈنی میں سامان والے حصے سے دھواں اٹھنے کی اطلاع ملنے پر طیارے کو روکا گیا۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ واقعہ سامان میں رکھی لیتھیم بیٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے پیش آیا۔ ایسے حادثات نے عالمی ہوابازی کی صنعت کو مزید محتاط ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کی ایئر لائنز لیتھیم آئن بیٹری سے متعلق حفاظتی اقدامات مزید سخت کر رہی ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ برطانیہ کی انوائرمنٹل سروسز ایسوسی ایشن کی 2022 کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ ہر سال کچرے کے ڈھیروں اور ری سائیکلنگ یونٹس میں 700 سے زائد آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے، جن کی بنیادی وجہ پھینکی جانے والی لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں۔ یہ بیٹریز اپنی ساختی خرابی یا ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے خطرناک ہو سکتی ہیں، اور ان کے اندر موجود کیمیکلز آگ لگنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیتھیم آئن بیٹری صرف پاور بینکس تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء جیسے کہ برقی ٹوتھ برش، کھلونے، موبائل فونز اور لیپ ٹاپس میں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ان بیٹریز کی ساخت میں دو الیکٹرووڈز ہوتے ہیں جو ایک خاص حد تک الگ رکھے جاتے ہیں، اور انہی میں لیتھیم آئن کے ذرات پائے جاتے ہیں۔ جب بیٹری کو چارج کیا جاتا ہے تو یہ آئن اپنی اصل پوزیشن پر واپس آتے ہیں، جس سے بیٹری چارج ہوتی ہے، اور اگر بیٹری صحیح حالت میں ہو تو اس کا استعمال محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کے دو الیکٹروڈز آپس میں مل جائیں تو یہ شدید گرمی پیدا کر سکتے ہیں، جس سے بیٹری میں دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی کیمیائی رد عمل کے نتیجے میں بھڑکنے والی آگ کسی بڑے حادثے کو بھی جنم دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان بیٹریز کو محفوظ طریقے سے استعمال کرنے اور تلف کرنے پر زور دیا جاتا ہے۔ 2019 میں امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک نوجوان اس وقت شدید زخمی ہوا تھا جب اس کی جیب میں رکھا ہوا ویپنگ ڈیوائس اچانک پھٹ گیا تھا۔ تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں موجود لیتھیم آئن بیٹری زیادہ گرم ہونے کے سبب پھٹ گئی، جس سے اس کے کپڑوں میں آگ لگی۔ اسی طرح 2021 میں برطانیہ میں ایک شخص اس وقت خوفناک حادثے کا شکار ہوا جب اس کے لیپ ٹاپ کی بیٹری اچانک دھماکے سے پھٹی اور پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ وہ شخص خوش قسمتی سے بچ گیا، لیکن بیٹری سے نکلنے والی زہریلی گیسز کے باعث اسے سانس کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی سال چین میں خاتون کے ہینڈ بیگ میں رکھا پاور بینک اچانک شعلوں میں لپٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح جھلسی، اور ماہرین کے مطابق لیتھیم آئن بیٹریز کے حادثات سے بچاؤ کے لیے چند بنیادی احتیاطی تدابیر اپنانا نہایت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ناقص یا غیر معیاری بیٹریز اور چارجرز کے استعمال سے گریز کریں، کیونکہ غیر مستند کمپنیز کی بنی ہوئی بیٹریز حفاظتی معیارات پر پورا نہیں اترتی۔ دوسرا، بیٹری کو براہ راست دھوپ یا زیادہ گرمی والے ماحول میں رکھنے سے پرہیز کریں، کیونکہ زیادہ درجہ حرارت بیٹری میں اندرونی خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ موبائل فونز، لیپ ٹاپ یا کسی بھی بیٹری سے چلنے والی ڈیوائس کو بستر پر رکھ کر سونے کی عادت بھی ترک کریں، کیونکہ چارجنگ کے دوران بیٹری زیادہ گرم ہو کر حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین تجویز دیتے ہیں کہ اگر بیٹری سوج جائے، اس میں سے دھواں نکلے یا گرم ہونے لگے تو فوراً اسے استعمال کرنا بند کر دیں اور کسی ماہر سے اس کا معائنہ کروائیں۔ بیٹری کو کبھی بھی کچرے میں نہ پھینکیں، بلکہ اسے ری سائیکلنگ سینٹرز میں جمع کروائیں تاکہ محفوظ طریقے سے اس کو تلف کیا جا سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔